بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسان اگر دیکھا جائے تو بعض ناحیے سے بہت ہی مخلوق ضعیف ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضعیف اور کمزور ہے۔ مختلف ناحیے سے انسان میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم ایک واضح مثال یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اسے کیا ہے، علم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک واحد ذات ہے جسے جنہیں کیا ہے علم غیب ہے، اور ہر پوشیدہ باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس پایا جاتا ہے، جو کہ لوگوں سے کیا ہے مخفی ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے کس معاملے میں خیر ہے اور انسان کے لیے کون معاملہ باعث شر ہو سکتا ہے، انسان اس کا فیصلہ اپنے سے کیا ہے نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے اپنے تمام معاملات کو کیا ہے کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور تاکیدی طور پر تعلیم دی کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے ہم استخارہ کریں، اس کے لیے ہم استخارہ کریں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ سے مراد یہ کہ خیر طلب کی جائے، اور استخارہ شرعی اصطلاح میں یہ کہ ایک ایسا شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، وہ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی کی رہنمائی طلب کرے۔ استخارہ شرعی اصطلاح میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں اس کی تعریف، اس کا مفہوم یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان شخص وہ نماز اور ایک مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی رہنمائی یا اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی کیا ہے طلب کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سلسلے میں مروی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو اس بات کی تعلیم دی استخارہ کے بارے میں، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے، استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے، کما یعلمنا السورہ من القرآن، جس طرح ایک سورت کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن مجید کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے اور استخارہ کے بارے میں کیا ہے بتایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ مروی ہے اسی حدیث میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اسے کیا ہے تفصیلی طور پر کیا ہے ذکر فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ استخارہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جس کی ہمارے اندر کیا ہے پابندی پائی جانی چاہیے، اور اگر دیکھا جائے اپنا محاسبہ کیا جائے تو شاید ہی کیا ہے اس کی پابندی سنت طریقے کے مطابق جو ہے کم ہی کیا ہے ہمارے درمیان کیا ہے پائی جائے۔ اور اگر دیکھا جائے بعض دفعہ کہ انسان استخارہ شاید اپنی زندگی میں یا ایک دفعہ یا دو دفعہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے کرتا ہے، نکاح کا موقع آ جائے تو اس موقع پر استخارہ کی پابندی کرنا یہ ایک قسم کا ماحول بعض جگہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی اور موقع پر کبھی اسے کیا ہے موقع لگ گیا یا کسی نے اس کی رہنمائی کر دی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی ایک یا دو موقع کے لیے
یا کسی ایک یا دو تین کاموں کے لیے استخارہ نہیں بتایا، استخارہ کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہر معاملہ، جس معاملے کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں خیر اور شر کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، اس معاملے کے بارے میں، اس کے لیے کیا ہے استخارہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے تعلیم دی۔ اسی لیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور دیگر سنن کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک یہ فائدہ پایا جاتا ہے اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ ادھر اہل علم استنباط کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی اور اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بعینہ جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، اسی طرح کیا ہے استخارہ کی بھی ہمیں کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس میں کوئی کمی بیشی یا اپنے طرف سے کسی بات کا اس میں کیا ہے اضافہ نہ کیا جائے۔ تو فرمایا جابر ابن عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، کس طرح؟ جس طرح قرآن کی سورت کی کیا ہے تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما اسی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اذا ہم احدکم بالامر، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی معاملے کو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، اسے چاہیے کہ غیر فرض نماز کے علاوہ جو ہے وہ 2 نفل رکعاتوں کا کیا ہے اہتمام کرے، یعنی مستقل طور پر استخارے کے لیے کیا ہے 2 رکعاتوں کا کیا ہے اہتمام کرے۔ 2 رکعاتوں کا اہتمام کرنا، اس کے بعد تم اس دعا کی پابندی کرو، اس دعا کو پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم انک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو کہ استخارہ کی ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کوئی اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یا ثابت نہیں ہے، تو اسی دعا کی کیا ہے استخارہ کے موقع پر کیا ہے پابندی ہونی چاہیے۔ اس دعا کا معنی مفہوم اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ انی استخیرک بعلمک، میں تجھ سے تیرے علم کے بدولت خیر طلب کرتا ہوں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اسی طرح اے اللہ تیری قدرت کے بدولت تجھ سے طاقت کیا ہے مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اسی طرح الہ العالمین میں تیرے یا تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، تو مجھ پر فضل فرما، اپنے احسان سے مجھے کیا ہے نواز۔ آگے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے الہ العالمین تو قدرت رکھنے والا ہے، وَلَا أَقْدِرُ، اور میرے اندر قدرت اور طاقت نہیں پائی جاتی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، الہ العالمین تجھے علم ہے اور مجھے کیا ہے علم نہیں ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اس معاملے کو لے کر میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اسے کیا ہے اپنی طاقت سے کر سکوں، بلکہ جب تک کہ تمہارے طرف سے یا آپ کی طرف سے مجھے توفیق حاصل نہ ہو۔ اسی طرح وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تجھے علم ہے اور مجھے علم نہیں۔ بندے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع علم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو ہمیں تعلیم دی کہ بندہ یہ بھی دعا کرے اللہ سے کہ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، الہ عالمین تجھے علم ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔
آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی۔ الہ العالمین، اگر تجھے اس بات کا اس بارے میں معلوم ہے کہ میرا یہ عمل یا میرا یہ کام، یہ معاملہ، اس میں میرے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، تو الہ العالمین تو میرے لیے یہ اس معاملے کو کیا ہے آسان فرما دے اور میرے نصیب میں اس معاملے کو کیا ہے رکھ دے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي، الہ العالمین اگر یہ معاملہ میرے لیے شر ہے دینی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بھی، الہ العالمین تو مجھے اس معاملے سے کیا ہے دور کر دے اور اس معاملے کو بھی مجھ سے کیا ہے دور فرما دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، اسی طرح اے الہ العالمین تو مجھے اقدر لی الخیر، خیر جہاں کہیں موجود ہے وہ میرے نصیب میں کیا ہے رکھ دے، مجھ تک کیا ہے پہنچا دے خیر کو، اور وَيَسِّرْهُ لِي وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، اور اس پر تو مجھے راضی ہونے کی کیا ہے توفیق دے، میں اس سے کیا ہے راضی ہو جاؤں تمہارے فیصلے سے۔ تو یہ حدیث یا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سکھائی، استخارے سے متعلق مختصر انداز میں کیا ہے اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے بیان کیا گیا۔ حالانکہ اس حدیث یا اس دعا کی تشریح کے لیے ایک مستقل درس یا ایک مستقل مجلس کی ضرورت ہے، لیکن آج کی مجلس میں چند احکامات استخارے سے متعلق، خاص طور پر ایسے احکام جس کے بارے میں لوگ بعض دفعہ مختلف قسم کی تشویش میں کیا ہے مبتلا رہتے ہیں، یا ایسے معاملات استخارے کو لے کر کے جن کا کوئی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نہیں، اس قسم کی باتوں کی طرف کیا ہے اشارہ کرنا کیا ہے مقصود ہے آج کی اس مجلس میں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ استخارہ کی دعا سکھائی اور تاکیدی طور پر حکم دیا، تو اہل علم نے کہا کہ ایک اہم مسئلہ اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ نماز استخارہ کا حکم اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی واجب نماز نہیں بلکہ سنت یا ایک تاکیدی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے تاکید کی۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ استخارہ ہر عمل کے لیے واجب ہے تو اس میں کیا ہے ایک دوسرا معاملہ پیش آیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا کیا ہے ذکر کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ یا کسی اور نماز کا کیا ہے ذکر نہیں فرمایا۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نماز استخارہ، دعا استخارہ کی پابندی کرنا اپنے معاملات کو لے کر یہ ایک سنت مستحب اور سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک دوسرا مسئلہ ادھر یہ بیان کیا جائے کہ استخارہ کن معاملے میں کیا جائے۔ استخارہ کسی واجب عمل کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو عمل آپ پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اس کے لیے استخارہ کرنا جائز نہیں۔ حج آپ پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، تو اب آپ کو کیا ہے حج یا فریض حج کو کیا ہے انجام دینا ہے۔ اب حج کے لیے اگر کوئی استخارہ کرے تو یہ مناسب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ حج میں کچھ ایسے معاملات پائے جاتے ہیں ان کے لیے وہ استخارہ کر سکتا ہے کہ کس ایجنٹ کے ذریعے یا کس ادارے کے ذریعے ہم سفر حج میں کیا ہے شریک ہوں، ادھر جانے کے بعد کس قسم کی یا کس جگہ ہم جو ہے ٹھہریں، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کریں یا کسی اور طریقے سے سفر کریں، اس کے لیے کیا استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمل حج کے لیے بعین ہی اس کے لیے استخارہ کرنا کیا ہے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر آپ پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، تو اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو جائز معاملات ہیں، مباحات ہیں، ان کے لیے کیا ہے استخارہ کیا جائے۔ نکاح کا معاملہ آ گیا، پڑھائی لکھائی کے لیے کسی ادارے میں اپنے بچے کو کیا ہے یعنی داخلے کی بات آ جائے، یا سفر کا معاملہ آ جائے، تو اس قسم کی جو جائز اور مباحات ہیں، جائز اعمال، ان کے لیے کیا ہے استخارہ کرنا، اس کی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تعلیم دی ہے۔
ایک اور اہم مسئلہ ادھر جو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس بات میں کیا حکمت پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی جو تعلیم دی اسی طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت پائی جاتی ہے؟ اہل علم اس سلسلے میں یہ بیان فرماتے ہیں اس میں یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ جس طرح نماز میں قرآن کی تلاوت لازمی ہے، ضروری ہے، سورہ الفاتحہ ہو اور سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیات کیا ہے تلاوت کی جائے، تو جس طرح نماز میں بالخصوص سورہ الفاتحہ لازمی ہے، اسی طرح انسان کے لیے اس کی زندگی میں استخارہ کیا ہے بہت ہی اہم عمل ہے. تو زندگی میں اس کی اہمیت ہماری پائی جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی جو تعلیم دیتے اسی طرح جیسے جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کیا ہے قرآن سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری حکمت اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی اضافے کی یا کمی بیشی کرنے کی کیا ہے کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح استخارہ کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، چاہے نماز استخارہ ہو یا استخارے کی دعا ہو، جو طریقہ جو منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اسی پر ہم اکتفا کریں اور اسی پر ہمارے عمل ہونا چاہیے. اپنے طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا یا کسی نئی ایسی بات کا اضافہ کرنا استخارہ میں جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم ویسے ہی دیا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن کی کیا ہے تعلیم دیا کرتے ہیں. ایک اور ادھر ایک مسئلہ جو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ بندہ استخارہ کب کرے، یعنی ایک شخص استخارہ اسے کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، لیکن کب کرے، کس وقت کرے. اگر اسی حدیث پر غور کیا جائے جو جابر ابن عبداللہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرے، تو اس حدیث سے یا ان الفاظوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کام کرنے کا بندہ ارادہ کرے تو اس کام کو انجام دینے سے پہلے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ کیا ہے استخارہ کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کا کیا ہے آغاز کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ رکھتا ہے، اسے کیا ہے شہر بمبئی سے مثال کے طور پر اپنے وطن جانا ہے یا کسی اور علاقے میں جانا ہے کسی جائز غرض، کسی اچھے کام کے لیے، جائز عمل کے لیے، تو اب اس نے ارادہ کر لیا جانے کے لیے، تو اب ادھر اسے چاہیے کہ قبل اس کے کہ وہ ٹکٹ جو ہے انتظام کرے یا گاڑی کا انتظام کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرے، اس کے بعد کیا ہے اپنے اس معاملے کا کیا ہے آغاز کرے. تو استخارہ کی ابتدا یا استخارہ کس وقت کیا جائے؟ جب انسان کا ارادہ ہو جائے کوئی عمل کرنے کا، اس وقت کیا ہے وہ استخارہ کرے. ورنہ اگر اس کا ارادہ نہیں بلکہ کسی قسم کی تشویش میں ہے یا صرف ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس کا پختہ ارادہ نہیں ہوا، تو ایسے موقع پر یا ایسے وقت کیا ہے استخارہ کرنے کی کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ ادھر یہ کہ دعائے استخارہ کا اہتمام کب کرے، دعائے استخارہ کا اہتمام کب کیا جائے؟ کیا نماز ہی میں کی جائے اس دعا کا اہتمام، یا کہ سلام کے بعد کی جائے، سلام پھیرنے کے بعد؟ اس مسئلے میں اہل علم کا ایک طویل اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح اور اقرب قول واللہ عالم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ استخارہ یا دعائے استخارہ کی پابندی سلام پھیرنے کے بعد کرے، کیونکہ اسی حدیث پر غور کیا جائے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا فرمایا؟ کہا کہ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص استخارے کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے. اور استخارہ کا طریقہ کیا؟ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے علاوہ
وہ 2 نفل رکعتوں کا کیا ہے اہتمام کرے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یقول، اب اس کے بعد ثم کا لفظ آیا ہے، اور ثم کہتے ہیں ترتیب یا بعد کے لیے عربی زبان میں کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان الفاظوں پر غور کرنے کے بعد اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا جب اسے کرنا ہے تو سلام کے بعد فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے متوجہ ہو کر اس دعا کی کیا ہے پابندی وہ کرے، اور اس دعا کے ذریعے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی کی کیا ہے رہنمائی طلب کرے۔ ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر سلام پھیرے، اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو باذنہ تعالی اس میں بھی کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سلف کے یا معتبر اہل علم کی کیا ہے یہ 2 اقوال کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر الفاظوں پر غور کیا جائے حدیث کے الفاظوں پر تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور مسئلہ ادھر یہ کہ کیا نماز استخارہ کی جو 2 رکعتیں ہیں کیا ان میں کوئی مخصوص صورت کا اہتمام کیا جائے یا کہ کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مخصوص یا کوئی مخصوص صورت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مطلقاً یہ فرمایا کہ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعتوں کا کیا ہے اہتمام کریں۔ اگر کوئی مخصوص صورت کا اہتمام کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم ضرور دیا کرتے۔ اسی طرح ہمارے سلف صالحین نے کہا کہ استخارہ میں کسی مسنون صورت کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جب بھی استخارہ کرنا ہے ہمیں تو کوئی بھی صورت ہمیں یاد ہو، مختصر صورتیں جو عام دنوں میں یا نمازوں میں ہم اس کی پابندی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، کوئی بھی صورت ہو، چند آیتیں ہوں، ان کے ذریعے کیا ہے تلاوت کریں اور استخارہ ہو جائے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ 2 رکعت نفل نماز ہے تو سورہ الفاتحہ ہر حال میں ہر رکعت میں پڑھنی ہے ہمیں۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی صورت کیا ہے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں گنجائش ہے، اور بلکہ یہی کیا ہے صحیح طریقہ ہے۔ ایک اور مسئلہ استخارہ سے متعلق جو بیان کیا جائے ادھر وہ یہ، کیا دعائے استخارہ یاد کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں، یعنی کیا کیا دیکھ کر کے دعائے استخارہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو دعائے استخارہ یاد نہ ہو، یاد نہیں کر پاتے، اور حفظ اگر کرنا چاہیں، زبانی یاد کرنا چاہیں تو ان کا ذہن اتنا کیا ہے ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس موقع پر اگر دیکھا جائے، اگر یاد نہیں کر پاتا بندہ یا وقت نہیں فوری طور پر اسے استخارہ کرنا ہے، تو اگر کسی دعا کی کتاب میں یا کسی پیپر پر اگر لکھی ہوئی دعا ہو دیکھ کر کے پڑھ لے، اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دعائے استخارہ نماز کے بعد ہو، نہ کہ نماز کے سے یعنی سلام سے پہلے نہ ہو۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کی کوئی پابندی کرے گا تو جیسے جتنا زیادہ پابندی ہوگی اتنے ہی کیا ہے وقتاً فوقتاً کیا ہے آسانی سے اسے کیا ہے خود بخود کیا ہے آگے یاد ہو جائے گی اس صورت۔ لیکن کوشش رہے بندے کی کہ دعائے استخارہ یاد کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ اسی طرح رہی بات کیا نماز استخارہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے یا کہ نہیں جو کہ اوقات نہیں ہے، یعنی وہ وقت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، زوال شمس کا وقت ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو شروق شمس کا وقت ہے۔ کیا ان اوقات میں نماز فجر کے بعد سے لے کر جو ہے سورج نکلنے تک اشراق کے وقت تک، کیا ان اوقات میں جو کہ ممانعت کی اوقات ہیں کیا ان میں نماز استخارہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اہل علم کے اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مؤخر کر دیا جائے نماز استخارہ کو جب وقت نہیں ختم ہو جائے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے بنا پر تاخیر نہیں کر سکتے نماز استخارہ کو، اس معاملے کو کرنا ہی ہے، تو ایسی حالت میں نماز استخارہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس مسئلے کو انہوں نے قیاس کیا ایک دوسرے مسئلے پر کہ وہ نمازیں جو ذوات اسباب ہیں کہ جس نماز کی کوئی وجہ بنتی ہے، جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے یا صلاۃ کسوف ہے خسوف ہے، اوقات نہیں پڑھنے کی اس کی کیا ہے اہل علم نے کیا ہے بعض ادلہ کی روشنی میں کیا ہے اجازت دی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اس مسئلے میں بھی اگر معاملے کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، جس معاملے کے لیے استخارہ کرنا ہے
اور اسے فوری طور پر اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت ہے، معاملے کے انجام دینے کی ضرورت ہے، تو استخارہ کر لے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ ورنہ اگر گنجائش پائی جا سکتی کہ معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیا جائے، بعد میں کرنا ہے، تو ایسے وقت نماز استخارہ کی پابندی کرے جب وقت نہیں نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے وہ یہ، جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ استخارہ کے بعد کیا کرنا ہے بندے کو۔ اس مسئلے میں لوگ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی کیا ہے تشویش میں پائے جاتے ہیں، یہ بعض دفعہ کیا ہے کچھ یعنی غلط طریقہ کیا ہے اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو بات ذہنوں میں پائی جاتی ہے لوگوں کے، وہ یہ کہ استخارہ کے بعد انسان سو جائے اور اس کے بعد کیا ہے خواب کا انتظار کرے کہ خواب میں اسے کیا ہے شاید کسی بات کی طرف کیا ہے اشارہ ملے کہ ہاں یہ معاملہ کرنا جائز ہے یا کہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ دینی احکامات اور دین کے مسئلے مسائل خواب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے، یعنی عام لوگوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر۔ اسی طرح استخارہ کا بھی معاملہ ہے کہ استخارہ اگر بندہ کر لے، اب اسے چاہیے کہ جس کام کے لیے اس نے استخارہ کیا اللہ پر توکل اعتماد کرتے ہوئے اس کام کے لیے آگے بڑھے۔ اگر اس کے لیے اس میں خیر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اور اگر کسی قسم کا شر ہے، نقصان ہے، تو بہت ممکن ہے کہ رکاوٹیں پیش آئیں یا کوئی اور معاملہ پیش آئے، بندہ اس کام تک کیا نہیں پہنچ سکے یا اس کام کا آغاز نہ کر سکے۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو انسان سمجھ جائے کہ ہاں شاید یہ عمل میرے لیے کیا ہے خیر اور بھلائی اس میں نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے کیا ہے روک لے، اور حسرت اور ندامت یعنی اس کے اندر نہیں پائی جانا چاہیے، کیونکہ اس نے استخارہ کیا، اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی اور خیر کی رہنمائی طلب کی، اور اس کا یہ کیا ہے نتیجہ پایا گیا۔ ورنہ اگر انسان استخارہ کرے اس کے بعد خواب کا انتظار کرے یا کوئی اور طریقہ اپنائے، یہ سارے ایسے طریقے ہیں جس کا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ادھر یہ، کیا کسی ایک ہی معاملے کے لیے استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ کسی ایک معاملے کے لیے بار بار استخارہ کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ اگر کیا، دوبارہ کرنا چاہتا ہے، مزید مطمئن ہونے کے لیے کر سکتا ہے، تیسری دفعہ کرنا چاہتا ہے تو مطمئن ہونے کے لیے مزید جو ہے کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے تو آپ کی دعاؤں میں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ ایک دعا کو تین دفعہ کیا ہے دہرایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ استخارہ اگر ایک دفعہ سے زیادہ کرنا چاہے اپنے آپ کو مزید مطمئن کرنے کے لیے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں کہ 3 دفعہ کیا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور اس سلسلے میں کیا ہے حدیث پائی جاتی ہے، روایت غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جب زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ کعبہ کی نو تعمیر ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی اسی پر کیا ہے تعمیر ہو، تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم علی امری، میں اپنے رب سے اپنے پروردگار سے 3 دفعہ استخارہ کروں گا، اس کے بعد جس کام کا میں نے ارادہ کیا کہ جس عمل کا اس کو کیا ہے آغاز کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث یا یہ روایت کیا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ صحابی کا اگر یہ عمل رہا اور انہوں نے یہ بات کہا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی کیا ہے گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ اگر کوئی استخارہ کرنا چاہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ادھر یہ کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے استخارے کی نیت سے، کیا صرف دعا پر اکتفا کر سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر عورت اپنے مخصوص ایام سے ہے، اور اگر عورت اپنے مخصوص ایام سے ہے تو نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کیا اس کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ استخارہ کی پابندی نہ کرے؟ نہیں، بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ ایک مجبوری کا مرحلہ ہے، اور اگر معاملے کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تو صرف استخارے کی دعا پر اکتفا کرنا چاہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مسئلہ ادھر یہ کہ اس بات میں کیا حکمت پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کے لیے ہمیں
2 رکعت کا اہتمام کرنے کی کیا ہے تعلیم دی ہے۔ اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز، عام طور پر نماز کے بارے میں بات کہی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا استخارے کے لیے 2 رکعت نماز ہو، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کیا ہے کھول دیا جاتا ہے، اور نماز کے ذریعے بہت ساری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے، بہت ساری خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملے کو لے کر گھبرا اٹھتے، فکر مند ہوتے، فزع الی الصلاۃ، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرتے، نماز پڑھتے، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی استخارے کے طریقے میں وہ یہ کہ 2 رکعت غیر فریضہ نماز ہم ادا کریں، اس کے بعد کیا ہے دعا استخارہ کا کیا ہے ہم اہتمام کریں۔ آگے اگر بڑھتے ہیں تو یہ ایک اور مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر بندے نے استخارہ کیا تو کب امید پائی جا سکتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی رہنمائی حاصل ہوگی؟ کیونکہ بعض دفعہ بندہ استخارہ کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اسے خیر اور بھلائی نظر نہیں آتا، تو اس حالت میں ایمان کی کمزوری کی بنا پر وہ ایک قسم کی تشویش میں پڑ جاتا ہے، اور استخارے کے معاملے کو لے کر جس طرح یقین ہونا چاہیے اس طرح اس کے اندر کیا ہے یقین نہیں پایا جاتا۔ تو ادھر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر کوئی اعتراض، اس میں شک و شبہ کرے، کیونکہ استخارہ کا معاملہ وہی ہے جس طرح باقی اوقات انسان کیا ہے دعا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندے کی دعا اسی وقت قبول ہوگی جب اس کا لباس حلال کا ہو، اس کا کھانا حلال کا ہو، اس کا طریقہ رہن سہن کا جو ہے صحیح ہو، حلال ہو، ورنہ اگر حرام کھاتا پیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قبول نہیں فرماتا۔ تو استخارہ اگر آپ نے کیا لیکن اس کے باوجود خیر اور بھلائی کی رہنمائی آپ تک جو ہے نہیں پہنچی، نہیں حاصل ہوئی، تو ادھر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نہ کہ کیا ہے استخارے کے معاملے کو لے کر کسی قسم کا ہے اعتراض اور جو ہے تشویش کرے۔ ادھر ایک اور مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ بعض دفعہ انسان 2 معاملے کو لے کر کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو کریں یا کہ اس کو کریں، تو اس موقع پر کیا کریں؟ اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ خوب اچھی طرح انسان اپنی سوچ، اپنے عقل کے مطابق اس معاملے کو، دونوں معاملات کو لے کر غور و فکر کر لے۔ غور و فکر کرنے کے بعد ہوشیار، عقل مند، سوجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں، مخلص جو لوگ ہیں، ان سے بھی کیا ہے اس کا مشورہ کرے۔ اہل علم ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں جو کہ مخلص ہیں آپ کے لیے، ان سے رائے مشورہ کرے۔ رائے مشورہ کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد کیا ہے اس معاملے کو لے کر کیا ہے استخارہ کرے اور اس معاملے کو کیا ہے آغاز کرے۔ یہ کیا ہے طریقہ ہوتا ہے اس وقت اگر بندہ کسی 2 معاملے کو لے کر جو ہے تشویش میں پڑ جائے کہ کون سا معاملہ کیا ہے کیا جائے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک اور اہم مسئلہ، کیا استخارہ کسی دوسرے شخص سے کروایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اور یہ ایک بہت ہی عظیم فتنہ ہے۔ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ خود سے استخارہ کرے دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اور دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا فلاں معاملہ ہے، اب آپ جو ہے میرے طرف سے اس مسئلے کو لے کر یا اس معاملے کو لے کر استخارہ کریں، اور جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے بارے میں مجھے کیا ہے بتا دیا جائے۔ یہ سراسر بدعت اور منکر عمل ہے، اس کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا جو معاملہ ہے اس میں وکالت، یہ توکیل کی گنجائش نہیں پائی جا سکتی۔ آپ پر نماز فرض ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ تم جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو میرے طرف سے بھی کیا ہے نماز ادا کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو استخارہ بھی ایک عبادت ہے، اسی لیے انسان کو بذاتی خود کرنا ہے، نہ کہ کسی اور سے کیا ہے کروانا ہے۔ اس کا کوئی معاملہ ہے وہ خود کرے، نہ کہ کسی اور سے جو ہے کروائے۔ اگر کسی اور سے کرواتا ہے تو یہ کیا ہے بدعت اور منکر میں کیا ہے داخل ہوگا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے کہ آج تک لوگ جو ہے یعنی استخارہ جو کرواتے ہیں بعض ماحول میں دوسروں سے کرواتے ہیں، نہ کہ اپنے سے کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی کیا ہے مجبوریاں بیان کرتے ہیں۔ مجھے دعائے استخارہ یاد نہیں،
یا کہ میرے ایسے اعمال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کرے، یا میں اس لائق نہیں کہ اللہ دعا قبول کرے، دیگر قسم کے اور بھی کیا مجبوریاں پیش کرتے ہیں۔ تو انسان اپنی اصلاح کرے، توبہ استغفار کرے صدق دل سے، اس کے بعد استخارہ کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہنمائی ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ چند جو ہے اہم مسائل تھے، اگرچہ مختصر انداز میں بیان کیے گئے، لیکن بطور یاد دہانی اپنے لیے، آپ حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق دے۔ استخارہ کا معاملہ ہو یا کسی اور جو ہے دینی امور کا معاملہ ہو، تعلیمات کا، اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے ہمیں کرنے کی اور انجام دینے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔